السلام علیکم۔ دو تین ایشوز ہیں وہ آپ کو بتانے تھے۔ یہ پچھلے ویلاگ میں بھی بتا سکتا تھا لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تو اب کوشش کروں گا کہ 10 یا 12 منٹ کی ویڈیو جو ہے نا بنا کے آپ تک میں جو معلومات ہیں وہ پہنچا سکوں۔ ایک تو نیب کے حوالے سے جو چینجنگ کی تھی موجودہ حکومت نے، اس کے حوالے سے سماعت ہوئی عدالت میں، عدالت کے ریمارکس کیا تھے وہ آپ کو بتائیں گے۔ کل پریس کانفرنس کیا عمران خان نے، وہ پریس کانفرنس تو لمبی تھی لیکن اس کے جو بڑے بڑے مین پوائنٹس ہیں وہ 3 جو عمران خان نے اقدامات اٹھانے ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کرنے ہیں۔ کراچی کے الیکشن ملتوی کیے، جان بوجھ کر ملتوی کیے چیف الیکشن کمشنر نے، اس نے بہانہ کیا بنایا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ امریکہ نے جو پاکستان کے ایٹمک ایسٹ سے متعلق بیان دیا تھا اس پر پیش رفت ہوئی ہے، اور پاکستان کے اس معاملے پر اعلیٰ عسکری حکام کا جو ہے نا وہ میٹنگ ہوئی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ لال حویلی سے متعلق بھی تھوڑا بہت آپ تک انفارمیشن پہنچانی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ عمران خان نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں 3 بڑے جو ہے نا اہم اقدامات اٹھائے ہیں اعظم سواتی سے متعلق۔ پہلا یہ کہ عمران خان کہہ رہے تھے کہ ہم پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کو اسپیشل کال کریں گے اس ایشو پر، یعنی کہ اس معاملے پر اسپیشل بحث ہوگی اور اس سے متعلق جو اقدامات کرنے ہوں گے وہ باہمی مشاورت سے کریں گے، کیونکہ یہ جو سینیٹر کے ساتھ ہوا ہے یہ معاملہ بہت ہی گھمبیر معاملہ ہوا ہے۔ پہلے شہباز گل کے ساتھ ہوا، جمیل فروکی جو صحافی ہے اس کے ساتھ ہوا، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ننگا کر کے جو ہارڈ ویئر ہے اس کو دیکھنے کا شوق کس کو پڑ گیا ہے۔ اب انہوں نے اعظم سواتی کو چھیڑ کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ دوسرا اقدام آپ کو بتا دوں، دوسرا اقدام ان کا یہ ہے کہ عمران خان کہہ رہے تھے کہ ہمارے سینیٹرز سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کریں گے، یعنی کہ چھوڑنا نہیں ہے، پتہ لگانا ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا، کیونکہ اعظم سواتی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، اس کو ننگا پولیس حکام نے نہیں کیا، کہیں اور جا کے اس کو جانے شفٹ کر کے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اور تیسرا جو ہے، ایک تو جو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشن، ان کو جو ہے نا اپروچ کریں گے، یہ معاملہ وہاں بھی اٹھائیں گے، کیونکہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے، نہ لا قانونیت ہے، اس میں کوئی قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جو پاورز میں ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جو اپوزیشن میں ہیں یا کمزور ہیں ان کے لیے قانون بھی الگ ہے، ان کے لیے سختیاں بھی الگ ہیں، ان کے لیے جو ہے نا تشدد، ٹارچر، کسٹوڈیل ٹارچر، ذہنی ٹارچر، فزیکل ٹارچر، سب قسم کے قانون لاگو ہو جاتے ہیں، بلکہ اس بندے پر اوور لوڈ کر دیے جاتے ہیں یہ سارے قانون۔ اور یہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ جو بھی یہ حرکات کر رہے ہیں، ایک تو اخلاقی طور پر بھی معاشرہ بھی اخلاقی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں ہے، ہمارے قانون میں بھی نہیں ہے، اور اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو مخالفین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ، جنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ لڑیں، لیکن خواتین کو، بچوں کو اور بزرگوں کو اس کے حوالے سے اسلام کی جو تعلیمات ہیں، چاہے جنگ بھی ہو رہی ہے وہ کچھ اور ہیں، لیکن جو یہ کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ اسلام کے بھی منافی ہے، اخلاقیات کے بھی منافی ہے، اور انسانیت کے ناطے سے بھی اس کا جو ہے نا کہیں بھی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا معاملہ ہے جی نیب قوانین میں چینجنگ کے حوالے سے، سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی تو عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ نیب قوانین میں تبدیلی سے، ترمیم سے کس کس کو کلین چٹ ملی، رینٹل پاور سمیت تمام بڑے بڑے مقدمات ختم ہو گئے، یہ ٹوٹلی جو پرانا ریکارڈ ہے تمام ریفرنسز کا عدالت میں جمع کرایا جائے، اور نیب ترامیم کے بعد پرانا ریکارڈ کو محفوظ کرنے کا عمل بھی بتایا جائے، اور یوٹیلائز کرنے کا بھی عمل جو ہے وہ کیا ہے،
وہ بھی عدالت کہہ رہے کہ ہمیں بتایا جائے۔ اور یہ بھی ریمارکس تھے جج صاحب کے کہ نیب قوانین میں ترمیم سے کس کس کو فائدہ پہنچا اور یہ کس کس کی ضرورت تھی، کیا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس سے؟ کیونکہ درخواست جو دائر کی تھی وہ تحریک انصاف نے کی تھی۔ تحریک انصاف سے بھی عدالت نے کہا تھا کہ آپ بھی ہمیں بتائیں کہ نیب قوانین میں ترمیم سے کیا بنیادی حقوق سلب ہوتے ہیں، تو انہوں نے موقف اپنایا تھا کہ جی بالکل ہوتے ہیں۔ مزید جو تفصیلات ہوں گی وہ بھی تحریک انصاف اس کے معاملے پر جمع کروائے گی، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ آتے ہی نیب قوانین اور ایف آئی اے کی جو شکیں تھیں 45 کم از کم 45 شکیں تھیں جس پر تحریک انصاف دور میں بھی اعتراضات یہ لوگ کرتے رہے اپوزیشن والے، اور اب آتے ہی اس کو چینج کیا۔ ان کا مقصد بیسیکلی یہ تھا اور کوئی ان کا مقصد نہیں تھا۔ اب دیکھ لیں آپ، جب یہ الیکشن ہار گیا مختلف قسم کے بہانے بنا رہے کہ ہماری توجہ تو تھی فلڈ وکٹمز کی طرف، اسی لیے ہم الیکشن ہار گئے۔ سیلاب زدگان کے لیے بھی کچھ نہیں کیا، یہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہیں کیا، اقدامات بھی نہیں کیے، ان کو متبادل ذرائع نہیں دیے گئے۔ پہلے سیلاب کی تباہ کاری نے انسانوں کو، پاکستان کے غریب عوام کو تباہ کیا، پھر اس سے پیدا ہونے والی بیماریاں، اب سردی کا جو آنے والا ہے موسم، اس سے جو ہے نا ان بیچاروں کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ کیا اقدامات کیا کر رہی ہے حکومت؟ یہ عوام کو بے وقوف بنانے کے مختلف جو ہے نا طریقہ ہیں، ان کے وارداتیں ہیں۔ عمران خان نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارے دور میں نیب ہمارے اختیار میں نہیں تھی کیونکہ ہماری جو پاورز تھیں وہ محدود تھیں، لیمیٹڈ تھیں۔ اب ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے اور انشاءاللہ ہم اس بار حکومت کر کے دکھائیں گے۔ تمام جو ادارے تھے پچھلے سابقہ حکومت میں، جو شوگر مافیا تھے، کرپٹ مافیا، یہ جو ہے نا عمران خان کے جو اختیارات تھے ان سے باہر تھے، جس کا وہ اعتراف بھی کر چکے ہیں، کیونکہ عمران خان کی حکومت بھی اتحادیوں سے بنی ہوئی تھی۔ تو اس بار کہہ رہے تھے کہ اگر 2/3 میجورٹی آئی تو ہم قانون بھی ملکی مفاد میں بنائیں گے، ملک اور عوام کے فائدے کے لیے بنائیں گے، اس میں ترامیم کرنی پڑی وہ بھی کریں گے، اور جو کرپٹ مافیاز ہیں ان کو بھی ہم جو ہے نا شکنجے میں لائیں گے، قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ کراچی کے 7 اضلاع میں، جی ایک اور خبر ہے، کراچی کے 7 اضلاع میں الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں، روک دیے گئے ہیں۔ اس کا ریزن سنیے، چیف الیکشن کمشنر نے اس کا ریزن بتایا کہ جی ہم سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ اب ہم آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی پرووائڈ کیوں نہیں کر سکتے، حالانکہ ان کے پاس سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے 16,000 اہلکار چاہیے، لیکن لانگ مارچ کو روکنے کے لیے 25,000 اہلکار جو ہے نا سیکیورٹی فورسز کے وہ تعینات کریں گے، اسلام آباد سندھ حکومت دے گی، لیکن الیکشن کرانے کے لیے ان کے پاس 16,000 جو ہے نا سیکیورٹی اہلکار نہیں ہیں۔ یہ ہے عوام کو دھوکہ دینا، عوام کو بے وقوف بنانا، اور یہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا، اور ان کے جو پاورز ہیں وہ انشاءاللہ جلد ہی ختم ہو جائیں گے۔ کل کے ویلوگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایم کیو ایم میں جو ہے وہ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایم کیو ایم کو معاہدے کے مطابق کچھ سیٹیں چاہیے تھیں یا وزارتیں چاہیے تھیں، اس کے مطابق یہ جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس پر وہ پورے نہیں اتر رہے تھے، انہوں نے حکومت سے علیحدہ ہونے کی دھمکی بھی دی تھی۔ آج شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب نے اتحادیوں کے لیے خزانے کھول دیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب اتحادی اگر ایک بھی اتحادی کھس گیا تو حکومت لڑک جائے گی۔ پہلے بھی صرف 22 کلومیٹر پر ان کی حکومت بچی ہوئی ہے، باقی تو 2-3 جو صوبے ہیں وہ تو نکل چکے ہیں۔ کے پی کے میں آزاد کشمیر، پنجاب میں عمران خان کی حکومت ہے، ایک ہے بلوچستان، وہ تو کسی کے انڈر میں نہیں ہے، اس کو جو ہے نا فوجی ہینڈل کر رہی ہے۔ اب رہے گی اسلام آباد حکومت،
अगर एक दो इत्तेहादी खिसक गया तो इस्लामाबाद का जो हुकूमत का तख्ता है वो धड़ाम से गिर जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी को वसीम अख्तर भी साथ थे, तसल्ली भी दी है, थपकी भी दी है, चूना भी लगाया है और उनको चलता कर दिया। बाद में बयान आया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का कि हमारे आपस के कोई इख्तलाफात नहीं है, लेकिन जो मीडिया पर आप बयान देते रहे वो चूना था। एक और मामला पाकिस्तान के जो एटॉमिक एसिड्स हैं उसके हवाले से जो अमेरिका ने गलत बयानी की थी, उस पे जो है ना यू टर्न ले लिया है, क्योंकि इमरान खान ने बहुत बड़ी और सख्त तनकीद की थी इस मामले पर और उसने अमेरिका ने यू टर्न ले लिया है। ये तो इजलास वगैरह हुकूमत ने तो एक बयान भी नहीं दिया, सख्त बयान, हालांकि सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था, लेकिन ऐसे हीले बहाने करते रहे कि हाँ जी कोई अनऑफिशियल बयान था, ये था वो था, कोई सरकारी सतह पर उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं थी, इस तरह के बयान देते रहे। आज हमारी जो अस्करी क़यादत है उसका आला सतह का इजलास हुआ, उसमें वाज़ेह तौर पर यह बयान जारी किया कि हमारे जो जौहरी असासे हैं, एटॉमिक एसिड्स हैं, वो बिल्कुल महफूज हाथों में हैं। हम लड़ना भी जानते हैं, हम हथियारों को चलाना भी जानते हैं और महफूज रखना भी जानते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की हिफाजत करें और उसके लिए हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अच्छी बात है, अमेरिका को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है और वो ऑलरेडी पहले ही यू टर्न ले चुके हैं। इस मामले पर पाकिस्तान की टोटल जो अवाम है, कौम है गैरतमंद, वो एक पेज पर है। लाल हवेली वाला मामला अटका हुआ है क्योंकि खाली कराने का हुक्म दिया गया था, उसको शेख रशीद साहब ने चैलेंज किया था। हुक्मनामा जो था उसकी मुअत्तली के लिए दरख्वास्त दी थी, फ़िलहाल तकरीबन 15 दिन के लिए वो दरख्वास्त जो है ना रोक दी गई है। जो हुक्म था लाल हवेली को खाली कराने का उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा 15 दिन के लिए, तो मज़ीद जो है ना इंशाल्लाह वो उससे जो है ना बच जाएंगे। वो ये थी आपके लिए जो है ना अहम खबरें। मज़ीद अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। शुक्रिया।